الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتدی بہدیہ الی یوم الدین۔ اما بعد، طہارت کے احکام اور مسائل ہمارے پاس جو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور ان میں ہم نے سب سے پہلے طہارت کی تعریف، اس سے متعلقہ احکام اور مسائل، طہارت کی اقسام، نجاست کی اقسام اور اسی طرح جو ہے وہ پانیوں سے متعلق احکام اور مسائل، طہارت اور نجاستوں کو ختم کرنے کے احکام و مسائل اور طہارت کے احکام و مسائل ہم نے پڑھے۔ آپ جانتے ہیں کہ محدثین اور ائمہ اور علماء طہارت کے باب کو، طہارت کے احکام اور مسائل کو نماز کے احکام اور مسائل سے مقدم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس وجہ سے طہارت کو نماز سے مقدم کیا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ نماز کا ہی حصہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ بعض علماء نماز کے ہی کتاب الصلاح کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور بعض اس کو مختلف ذکر کر دیتے ہیں علیحدہ کر کے، لیکن حقیقت میں یہ نماز کا حصہ ہے، چونکہ نماز کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ جیسے نماز کے احکام و مسائل میں سب سے پہلے نماز کی فرضیت اور نماز کے حکم کے بعد نماز کے اوقات کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز کے اوقات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ اور نماز کے فرائض، واجبات اور ارکان اور شروط اور یہ ساری چیزیں، ان پر بحث ہوتی ہے۔ تو طہارت کے احکام و مسائل مکمل ہونے کے بعد آج ہم نماز کے احکام اور مسائل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم نماز کی ڈیفینیشن، صلاح کی تعریف، اور اس کے بعد نماز کی مشروعیت اور نماز کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کی اہمیت، اور تارک نماز کی سزا اور تارک نماز کا حکم، یہ انشاءاللہ ہم آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے حسب عادت جو بھی ہم نئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا اس کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کی ڈیفینیشن و تعریف ہم پڑھتے ہیں لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے۔ تو لفظ نماز، اس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں، تو صلاۃ ہی اصل ہمارا موضوع ہے کتاب الصلاح۔ یہ صلی یصلی سے مصدر ہے، صلی یصلی صلاۃً، صلی یصلی صلاۃً و تسلیۃً، تو یہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ قرآن کریم میں اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یعنی صلاح بمعنی دعا قرآن کریم میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا کریں، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور آرام کا باعث اور ذریعہ ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں صلاح بمعنی دعا استعمال ہوا ہے۔ نماز کو صلاح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک ساری دعا ہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری جو آیات ہیں یہ دعا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی اذکار اور دعائیں ہیں، تو اس وجہ سے اسے صلاح کہا جاتا ہے۔ شریعت میں نماز سے کیا مراد ہے؟ جب شریعت میں لفظ صلاح کا استعمال ہوتا ہے، صلاۃ، کتاب الصلاح، اس سے کیا مراد ہے؟ مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ایک مخصوص عبادت ہے، جس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے اور انتہا اور اختتام تسلیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص اقوال و افعال، جب ہم نے کہا نا مخصوص اقوال و افعال، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اقوال یا افعال نماز کے اندر نہیں کر سکتے۔ اقوال کا مطلب بول کر کچھ کہنا، اور افعال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کر کے دکھانا۔ تو نماز کے اندر اقوال بھی مروی ہونے چاہیے، ثابت ہونے چاہیے، یعنی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں وہ، اور افعال بھی اس انداز میں پڑھنی چاہیے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اقوال و افعال وہ ہوں گے جو اللہ کے نبی نے جن اقوال و افعال کے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے۔ تو مخصوص اقوال اور مخصوص افعال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور مخصوص عبادت ہے، مطلب یہ کوئی عام عبادت نہیں بلکہ خاص عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو اس کے لیے نیت کرنا لازمی اور شرط ہے، جیسے کہ پہلے ہم طہارت کے مسئلے میں اس پہ بحث کر چکے ہیں، جس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جب آدمی نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اس وجہ سے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں،
کیونکہ جب آدمی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہہ دیتا ہے تو نماز میں داخل ہو گیا، اب اس پر وہ کام حرام ہو چکے ہیں جو نماز میں کرنے جائز نہیں ہے، جو غیر نماز میں وہ کرتا تھا اب نماز کے اندر وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا اور اختتام جو ہے وہ تسلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ حدیث سے لیا گیا ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحریمها تکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز جو ہے اس کو حرام کر دینے والی وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کو حلال کر دینے والی نماز سے وہ سلام ہے۔ نماز کی مشروعیت تمام ادیان سماویہ، جتنے بھی آسمانی دین ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا کیے ہیں، نماز سب کے اندر مشروع تھی، سب کو شریعت بنا کر نماز دی گئی ہے۔ یہ ہماری شریعت کے اندر نہیں بلکہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، دین اور مذاہب ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نماز بطور شریعت کے ان کو حکم دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اپنے رب کے لیے فرما بردار بنو، واسجدی اور سجدہ کریں، ورکعی اور رکوع کریں، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی یہ نماز جو ہے وہ مشروع تھی اور موجود تھی۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ کو اسراء کروائی گئی، زمین کی سیر کروائی گئی، راتوں رات آپ کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی ایک اللہ تعالیٰ کے عجائب دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی۔ ان میں سے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو تخیل دکھایا ہے، اس میں حکمت کیا تھی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان کا نماز پڑھنا یہ بھی اس بات کی، اور آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے وہاں، سارے انبیاء کو۔ تو تمام امتوں کے لیے نماز کے مشروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت اور اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس عبادت کا اللہ تمام امتوں کے اندر حکم جاری فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ عبادت بہت بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کی اصل وجہ اہمیت کی یہ ہے کہ یہ عابد و معبود کے درمیان ذریعہ وصل ہے۔ یہ عابد و معبود کے درمیان ذریعہ وصل ہے۔ ذریعہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ ملانے کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ایک عابد عبادت کرنے والا معبود اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور سب سے قریب ترین انسان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حضور انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد، کہ جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ امت محمدیہ پر یہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، اور یہ بھی اس کی اہمیت کی دلیل ہے، اور یہ بھی اس کی اہمیت کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو ہے جب آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تحائف دیے ان میں سے ایک جو ہے وہ نماز کا تحفہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ نماز بطور ایک فرض کے اعلیٰ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین رات میں بغیر واسطے کے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کو یہ عبادت یعنی نماز بطور فریضہ کے اعلیٰ مقام پہ بلا کر آپ کی زندگی کی سب سے افضل ترین رات جو تھی معراج کی، آپ نے اس میں یہ عبادت فریضہ اللہ کے نبی کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، انہن خمس صلوات کل یوم و لیلۃ، یہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، لکل صلاۃ 10، ہر نماز 10 کے برابر ہے، فذالک 50 صلاۃ، تو اس طرح تمہاری امت جو ہے پڑھے گی 5 لیکن اجر 50 کا ملے گا۔ اور یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا معراج کی رات، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، خطباء سے بھی کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں نبی علیہ السلام کو عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب گزرے تو موسیٰ نے پوچھا کہ محمد کیا اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا فریضہ عطا کیا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول واپس جاؤ اور جا کر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے رخصت کا سوال کرو، تخفیف کا سوال کرو کہ ہلکی کر دی جائیں، نمازوں میں کمی کر دی جائے، تیری امت یہ نہیں پڑھ سکتی، تمہاری امت یہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، تو یہ تمہاری امت یہ نہیں پڑھ سکتی 50 نمازیں۔ اللہ کے نبی واپس گئے، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، امت پہ شفقت کرنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ دوبارہ اللہ کے سامنے گئے اور درخواست کی کہ اللہ نمازیں کم کر دو۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے 15 کم کر دی، بعض میں آتا ہے اللہ نے 10 کم کر دی، بعض میں آتا ہے 5 کم کر دی۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے
کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے رہے اور نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ جب 5 رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات، یہ 5 نمازیں ہیں، اب اگر تمہاری امت ایک نماز پڑھے گی تو 10 کا ثواب ملے گا، اور 5 پڑھے گی پوری نمازیں تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بعض جاہل جو ہیں، بعض جاہل وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ کے نبی ایک اور چکر لگا لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے قطعاً بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، اور اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے 50 نمازوں کو 5 جو ہے وہ کر دیا، اور فرمایا کہ تمہاری امت اگر 5 پڑھے گی تو اجر 50 کا ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ نماز کا حکم تقریباً ہر مسلمان بچہ اس بات سے آگاہ ہے کہ نماز فرض عین ہے، اور ہر مسلمان پر فردن فرض ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں کہ کچھ لوگ ادا کر دیں تو باقیوں سے ادا ہو جائے گا، بلکہ ہر مسلمان کو یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس جرم کا سزاوار ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ہر مکلف مسلمان پر فرض کی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم اور احادیث سے اور اجماع امت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈر جاؤ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً عصر کی نماز، درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور تم فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے لیے مکمل فرما بردار ہونا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ، 5 نمازیں دن اور رات میں تیرے اوپر فرض ہیں۔ فقال، تو اس نے کہا هل علی غیرھا، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بھی نماز ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفلی عبادت کرنا چاہے تو یہ الگ بات ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیام رمضان، اور اس طرح رمضان کے روزے تیرے اوپر فرض ہیں۔ قال هل علی غیرہ، تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے اوپر اور بھی کوئی ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ قال، تو پھر جو ہے وہ راوی کہتے ہیں وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، پھر آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ قال، تو اس نے کہا هل علی غیرھا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ وغیرہ بھی دوں؟ قال، فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر نفلی عبادت تو کرنا چاہے، نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فادبر الرجل وهو یقول، آدمی جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے واپس پلٹا یہ سوالات کرنے کے بعد تو کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اس پر میں زیادتی کروں گا اور نہ اس پر کمی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ جیسے کہہ رہا ہے سچا ہے تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا، قال، تو آپ نے فرمایا انکا تقدم علی قوم اہل کتاب، تو اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہا ہے، یعنی جن کے پاس تمہیں میں روانہ کر رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب یہودی یا عیسائی ہیں۔ فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تو ان کو بلائے وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، بس جب وہ اللہ کو پہچان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں خبر دو، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ، بے شک اللہ نے فرض کر دی ان پر 5 صلوات، 5 نمازیں، فی یومہم ولیلتہم، ان کے دن اور رات میں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، بس جب وہ یہ کر لیں، یعنی نماز کی فرضیت کو مان لیں اور پڑھنا شروع کر دیں، فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں خبر دے دو، أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے ان کے مالوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو کہ ان سے لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقراء پر، مساکین پہ لوٹائی جائے گی، یعنی غنی لوگوں سے لے کر فقراء پہ لوٹائی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ ذکر ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور کسی اہل قبلہ میں سے نماز کی فرضیت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اہل قبلہ سے مراد جتنے بھی اسلام کی طرف نسبت کرنے والے فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، وہ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہیں، تمام نماز کی فرضیت کا اقرار کرتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ان کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے، لیکن نماز کی فرضیت کو سارے مانتے ہیں۔ کوئی جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فرضیت کے تمام اسلامی فرقے جو ہیں وہ قائل ہیں۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت، تو اس میں چند ایک نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد اہم ترین رکن ہے، اور دین کا ایک ایسا ستون ہے کہ جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ہی آپ نے فرمایا کہ بین العبد والکفر او الشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے یعنی اسلام اور کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو سائڈ پہ کر دیا وہ یا کفر میں واقع ہو جائے گا یا شرک میں واقع ہو جائے گا۔ ایک نماز دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک انسان کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، جب تک انسان کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبۃ فیحسن وخشوعها ورکوعها، کہ کوئی بھی مسلمان جس کو نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فرض نماز کا، اچھی طرح وضو کرتا ہے اس نماز کے لیے، اس کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھی طرح رکوع کرتا ہے، فرمایا کہ الا کانت کفارۃ، مگر یہ نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، لما قبلها من الذنوب، پہلے تمام گناہوں کا، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، وذالک الدہر کلہ، اگر پانچوں نمازیں پڑھتا رہے تو پوری عمر بھر جو ہے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کر کے یعنی جتنی نمازیں پڑھتا ہے وہ پہلے والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کی عبادات میں سے وہ پہلی عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، تو اس میں کامیابی تمام عبادات میں کامیابی ہے، اور نماز کے سوال میں ناکامی تمام سوالات اور عبادات میں ناکامی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاۃ، کہ بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ اس کی نماز کے بارے میں ہے۔ فإن صلحت فقد افلح، او فإن صلحت، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، فإن صلحت بھی پڑھ سکتے ہیں، فإن صلح بھی پڑھ سکتے ہیں، صلحت او صلحت، فقد افلح وانجا، اگر نماز کا معاملہ درست ہو گیا تو بندہ کامیاب ہے اور نجات پانے والا ہے۔ وإن فسدت، اگر نماز خراب ہوگی، فقد خاب وخسر، تو یہ بندہ خواب و خاسر ہوا اور ناکام اور نامراد ہوا قیامت کے دن۔ سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز رسول کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے، یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے محبوب بنا دی کہ دنیا میں سے بیویاں، والطیب اور خوشبو، یہاں عورتیں مراد نہیں بیویاں مراد ہیں، فرمایا کہ میرے لیے محبوب بنا دی کہ دنیا میں سے بیویاں، والطیب اور خوشبو، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی گئی۔ اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا، جب اقامت کہنے کا وقت ہوتا، اللہ کے نبی آتے اور فرماتے بلال ارحنا اقم الصلاۃ وارحنا بہا، کہ اے بلال اقامت کہو اور ہمیں اقامت کہہ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور آرام پہنچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا سکون، آپ کے جسم کا سکون، یہ نماز کے اندر تھا۔ اور ایک مومن جو ہے، اس وجہ سے ہی نماز کو اس کی معراج کہا گیا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ اور ایک نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے گویا کہ اس کے پاس اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں، اگر نماز پڑھتا ہے تو اگر اس کے پاس دنیا نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یقیناً دنیا کا مالدار انسان ہے۔ اور اگر انسان نماز نہیں ہے تو جتنا بھی دنیا کا مالدار انسان ہے اس سے بڑا کوئی محروم انسان نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی تو وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی تو ہے
جو فحشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ ہے، اور 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ میرے صحابہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو پانی کی اور اس میں 5 بار دن میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم اور بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، جو آدمی 5 دفعہ دن میں غسل کرے گا اس کے بدن پر کہاں سے میل کچیل رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو مومن 5 وقت اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، حاضر دماغ کے ساتھ، روح کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دھو دیتا ہے اور پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو جو مومن بھی نماز کو اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کرتا ہے، خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، حاضر دماغی اور سمجھ کر ادا کرتا ہے، یہ نماز اس کے لیے فحشی اور بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، مومن کی تمام مشکلات اور مصیبتوں میں یہ اس کی معاون اور مددگار ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزمہ الامر التجا الی الصلاۃ، جب بھی اللہ کے نبی پر کوئی مصیبت پریشانی آتی تو اللہ کے نبی نماز کی طرف لوٹتے تھے، یعنی جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آتی تو آپ وضو کر کے نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو وہ 2 نفل نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کیا کرے۔ یہ نہیں کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہم درباروں کا رخ کر لیں، ہم قبرستانوں کا رخ کر لیں، ہم پتھروں حجر و شجر کا رخ کر لیں، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی، آپ وضو کر کے اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مومن کو بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب بھی مصیبت آئے، کوئی بڑی پریشانی آئے، کوئی بھی ناگہانی آفت آئے تو نماز وضو کر کے اللہ کے حضور پڑھنی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ آخر میں دعا کرنی چاہیے انسان اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی خیر جو ہے انسان اللہ سے اگر امید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے جو ہے وہ بدلے میں اللہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو آخری وصیت ہوتی ہے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یار مرتے ہوئے فلاں بندے نے یا دنیا سے جاتے ہوئے فلاں بندے نے آخری بات کی تھی، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اولاد اگر ہوتی ہے تو اولاد اپنے والد کی آخری وصیت، اپنے ماں باپ کی آخری وصیت کا بڑا خیال کرتی ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب اپنے فوت ہونے والے کی آخری بات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کی آخری بات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دنیا کا بڑا انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی آخری بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی امت کے نام وہ یہی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری جو کلام زبان پہ تھی وہ یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ، کہ نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کے جو حقوق کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ مجھے بتائیے کہ جس نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ الفاظ ہوں کہ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور نماز کی تلقین کر رہے ہیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نماز کتنا بڑا فریضہ اور کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کو بیماری کی حالت میں اگر چل نہ سکتے ہوتے تو 2 بندوں کے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھ کے مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو اور اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اور نبی کی سنت پہ عمل کرو تو یہ نمازوں کو ان کے اوقات میں آ کر پڑھو، چاہے تمہیں جہاں بھی آنا پڑے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو 2 بندوں کے کندھوں کے درمیان زمین پہ گھسٹ کر کے جو ہے مسجد کی طرف اس کی ٹانگیں زمین پہ لڑکھڑا رہی ہوتی تھی اور مسجد میں وہ آ رہا ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ساری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ نماز کی دین اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، جو کہ مستدرک حاکم میں، صحیح ابن حبان میں اور کئی کتابوں میں حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں انہ ذکر الصلاۃ یوما، اللہ کے نبی نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ وکان یوم القیامۃ ما قارون فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی پابندی کی کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کو اس کے پاس نور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل کے
چہرہ روشن کر دے گا اور اس کے لیے نجات ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، فرمایا لم تکن لہ نورا، نہ اس کو نور ملے گا، ولا نجاتن ولا برہانا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کہ میں نمازی تھا یا میں تو اللہ تعالیٰ تیرے احکامات کو ماننے والا تھا، اور نہ اس کے لیے نجات ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ایسی ہیں جو اس چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ پانچواں مسئلہ ہمارا نماز کے احکام و مسائل میں سے وہ یہ ہے نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم دلائل اور کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں ان سے یہ جان چکے ہیں کہ نماز فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے اور اہم فریضہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے ضائع کرے یا اس میں کسی بھی قسم کی سستی اور کاہلی یا تقصیر برتے، کیونکہ نماز چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ ماعون کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو مجرمین سے سوال کریں گے اور وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کی وادی میں ڈال دیا ہے، قالوا لم نک من المصلین، تو آگے سے جواب دیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ آگے سے جواب دیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہانا وکان یوم القیامۃ ما قارون فرعون و حامان، کہ جو بے نمازی ہے یہ قیامت کو قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے بے نمازی آدمی جو ہے وہ کس قدر ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں۔ تارک نماز کا حکم کیا ہے، یہ آخری ہمارا مسئلہ ہے کہ تارک نماز کیا کافر ہوتا ہے کہ نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کہ نہیں، چونکہ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور اس کے بارے میں باقاعدہ نصوص بھی ہیں، آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف اور راجے کی طرف انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جس نے نماز اس وجہ سے چھوڑی کہ وہ فرض نہیں، وہ بالاتفاق کافر ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ یعنی تارک نماز کے مسئلے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو جو بندہ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ نماز فرض نہیں، وہ بندہ کافر ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، کیونکہ کسی فرض اور کسی واجب کا جو قرآن اور حدیث سے ثابت اس کا انکار کرنا یہ سراسر کفر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ اس کے ہاں نماز فرض نہیں، تو یہ بندہ کافر ہے، کیونکہ یہ امت کے اجماع کو بھی توڑ رہا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو بھی ایک طرف ڈال رہا ہے، کوئی اس کے ہاں ان کی ویلیو نہیں۔ اس سے توبہ کروائی جائے گی اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی ائمہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، پہلا آدمی تو یہ ہے جس نے نماز کی فرضیت کا اعتراف کرتے ہوئے قصدن یا سستی اور کاہلی کے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑا، یعنی سستی کاہلی ہے لیکن کوئی عذر نہیں، ویسے سستی کر گیا ہے، کاہلی کر گیا ہے، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بارے میں فقہا کے درمیان لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ اس آدمی کے بارے میں جو نماز کی فرضیت کو تو مانتا ہے اور لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا اور عذر بھی کوئی نہیں، اس بندے کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، اور فاسق جو ہے یہ کفر سے نیچے کا درجہ ہے، فاسق جو ہے یہ کفر سے نیچے کا درجہ ہے، اور اگر آدمی حالت فسق میں مر جاتا ہے اس حالت میں فاسق ہو کر تو بندہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، البتہ عذاب کا مستحق ہے، عذاب اور سزا کا مستحق ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں، اگر اسے عذاب ہوتا بھی ہے تو آخر کار جنت میں چلا جائے گا، یہ فاسق کا معنی ہے۔ اگر کافر ہو گیا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر فاسق ہے تو اس صورت میں وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو یہ اقوال جو ہیں ان کے نتائج بھی آپ کو سامنے رکھنے چاہیے۔ تو پہلا یہ کہ وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے اور اسے توبہ کروائی جائے گی، اگر نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، اگر نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ قول امام مالک، شافعی اور سلف خلف میں سے جمہور علماء کرام کا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر امت کے علماء کا موقف یہی ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، کافر نہیں بلکہ فاسق ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں جو کہتے ہیں کہ بے نمازی آدمی جو ہے وہ فاسق ہے، کافر نہیں؟ ان کی ایک تو دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور جس سے نیچے ہے اللہ تعالیٰ وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما،
اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا بہتان اللہ تعالیٰ پر باندھا، بہت بڑا اس نے جو ہے وہ گناہ کیا، فقد افترا اثما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں اس آیت سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے اندر نماز کو چھوڑنا بھی ہے؟ یہ ان کا استدلال ہے، کہتے ہیں کہ اس سے کم تر گناہ نماز کو چھوڑنا بھی تو ہے، لہٰذا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، اس کا مطلب کافر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی مومن مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدی ثلاث، مگر تین کاموں میں سے اگر ایک کرتا ہے یا تین صورتوں میں سے ایک صورت میں اس کا خون بہانا جائز ہے۔ ایک النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں قتل کرنا جائز ہے۔ والثیب الزانی، شادی شدہ زانی، اگر زنا کر لے شادی شدہ آدمی تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے حد کے طور پر، حدن، اور یہ عدالت کرے گی، یہ قاضی کرے گا، یہ حاکم کرے گا، امیر کرے گا، عام ہر بندہ حدود کا نفاذ نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ حدود کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے جب حدود کا باب آئے گا۔ والمارق من الدین التارک للجماعت، اور دین سے نکل جانے والا اور جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ جماعت سے مراد یہاں جماعت المسلمین نہیں ہے، جماعت سے مراد یہاں اہل سنہ کی جماعت ہے، ان لوگوں کی جماعت ہے جو اس پر چل رہے ہیں جس پر اللہ اس کے رسول چلتے تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ آپ کے صحابہ کرام چلتے تھے۔ یعنی مراد جماعت سے مراد، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، کہ جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ فرمایا المارق من الدین یا تارک للجماع، دین کو چھوڑ دینے والا، دین سے نکل جانے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا، فرمایا کہ یہ بندہ بھی اس کا قتل جو ہے وہ واجب ہے۔ اس حدیث کے اندر بے نمازی کا ذکر نہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے، بے نمازی کافر ہے، اور یہ سلف میں سے ایک جماعت کا قول ہے اور حنابلہ کا مذہب ہے یہ، اور باقاعدہ سعودی عرب کے اندر بے نمازی کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ان کے تقریباً تمام سعودی علماء کا فتویٰ یہ ہے، بلکہ اکثر کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ کافر ہے، اور اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ نماز کا اہتمام وہاں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، نماز کے حوالے سے لوگ اس وجہ سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے، بتا دیا جائے کہ یہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے اور اس کو بقیع قبرستان کے اندر بھی دفن کرنے کی جو ہے وہ مدفون ہونے کی تو ہم دوسرے قول پر پہنچے تھے کہ سلف میں سے ایک جماعت کا قول اور حنابلہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ آئیے ان کے دلائل بھی ہم جانتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم میں آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر عبداللہ روایت کرتے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان صرف نماز کو چھوڑنا ہے۔ اگر نماز کو چھوڑ دیا تو شرک اور کفر میں واقع ہو جائے گا، اگر نماز کو چھوڑ دیا تو شرک اور کفر میں واقع ہو جائے گا۔ یہ اصل حدیث کا مفہوم ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، اگر نماز کو چھوڑ دیں گے تو فمن ترکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ نوٹ، کافر کہنے والوں کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ ایک نماز چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا، بعض نے 2 کا ذکر کیا، بعض نے 3 کا، اور بعض نے 5 کی قید لگائی ہے، یعنی جو کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے بے نمازی، ان میں پھر آگے اختلاف ہے کہ کتنی نمازیں چھوڑنے سے وہ کافر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں 5 نمازیں چھوڑے گا تو کافر ہوگا، اگر 4 3 2 ان میں سے کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا نہیں، ایک نماز بھی چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا، بعض نے کہا نہیں 2 نمازیں چھوڑے گا تو کافر ہوگا۔ بہرحال اختلاف موجود ہے ان میں آپس میں۔ بعض نے کہا کہ جسے نماز کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ کافر ہے، جسے نماز کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ کافر ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے، کہتے ہیں کہ جسے نماز کی دعوت دی جائے، نماز کی طرف بلایا جائے اور اگر نہ آئے تو وہ کافر ہے۔ تیسرا قول یہ کہ وہ کافر نہیں، گناہ گار ہے،
उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता कैदो बंद में रखा जाएगा। जबकि पहले कौल में था, हम यानी पहले और इस तीसरे कौल में फर्क क्या है, ये भी गुनाहगार कहते हैं, फासिक कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ कत्ल करना जायज नहीं। जबकि पहले कौल वालों के यहाँ कत्ल करना लाजिम है, उसको कत्ल किया जाएगा अगर वो तौबा नहीं करता तो। लेकिन यहाँ ये कि उसको कत्ल करना जायज नहीं, अलबत्ता उसे कैदो बंद में रखा जाएगा। और ये इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफा का मज़हब है, और शाफिया में से इमाम मुज़नी का कौल है। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं उसको कैदो बंद में रखा जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे हल्का तरीन मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफा का है, और वो भी कहते हैं कैदो बंद में रखा जाएगा। तो इनके दलाइल वही हैं जो पहले कौल वालों के, जो मतलब जो कहते हैं कि काफिर है, जो उनके दलाइल हैं वो इनके दलाइल हैं। राजे क्या है, हम थोड़ी तफसील की तरफ जाएंगे, यानी हम अगर अहवाल को, हालात को मद्देनजर रखें तो हम तफसील में जाएंगे। और तफसील ये है कि जो कुल्ली तौर पे नमाज तर्क कर दे वो काफिर है। हम फर्क करेंगे कुल्ली तौर पे तर्क करने वाला और कुछ पढ़ने वाला, कुछ छोड़ने वाला। तो जो बंदा कुल्ली तौर पे नमाज तर्क कर देता है, सिर्फ कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता ही नहीं, कभी मस्जिद में गया ही नहीं, कभी उसे नमाज पढ़ के नहीं देखी, ऐसा बंदा काफिर है। दलाइल आपके सामने हैं, कुरान से भी दलाइल हैं, अहादीस से भी दलाइल हैं। जो कुल्ली तौर पे नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, हम कहेंगे वो काफिर तो नहीं लेकिन खतरे से खाली नहीं। वो काफिर तो नहीं लेकिन खतरे से खाली नहीं। हो सकता है कि कहीं नमाजें छोड़ने की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, लेकिन हम इसको काफिर नहीं कहेंगे। यानी जो कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, हम उसको सिर्फ ये कि वो नमाज कायम करने वाला नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ता तो है। यानी कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, ये सिर्फ कायम नहीं कर रहा, लेकिन नमाज का फरीजा अदा तो कर रहा है। अगरचे कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। तो एक बंदा सिरे से अदा ही नहीं कर रहा है, इसका हुक्म और है, लेकिन एक कभी अदा कर लेता है, कभी छोड़ देता है, इसका दोनों में फर्क होना चाहिए। तो लिहाजा जो बंदा बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता वो तो काफिर है। कुरान करीम की नुसूस, अहादीस हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जो कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, हम कहेंगे वो भी खतरे की घंटी बज रही है उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी तलवार खड़ी है। मतलब ये है कि वो बंदा भी खतरे में है, उसको चाहिए अपनी इस्लाह करे, लिहाजा उसको नमाजें पढ़नी चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और यही मौक़िफ़ अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ताला ने इख्तियार किया है, और भी बहुत सारे उलमा ने इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। वल्लाहु आलम, यही ज्यादा करीने क़ियास और ज्यादा करीब लगता है नुसूस को जमा करने से, कि जो आदमी कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, एक दो नमाजें पढ़ ली, एक दो छोड़ दी, हम उसके बारे में मतलब कुफर का फतवा तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम कहेंगे बंदा खतरे से खाली नहीं। क्योंकि बाद सहाबाए किराम से ये भी मरवी है कि जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दिया तक उसका वक्त निकल गया, वो बंदा काफिर है, जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसूद कही और सहाबाए किराम से ये मरवी है। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।